الحمدللہ اس ملت اسلامیہ کا وہ سنہرا زمانہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہند سے لے کر یورپ کے آخری کنارے اسپین تک اسی قرآن و حدیث کے پیروکاروں کی حکومت تھی، اور لگ بھگ 1000 برس تک مسلمان مدبر سائنسداں پوری دنیا پر چھائے رہے۔ کسی ملت کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی سے رشتہ توڑ لے اور اپنی تاریخ کی اس روشنی سے محروم ہو جائے جو حال کی راہ منور کرتی اور مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں، مفکروں اور ارباب علم کے ان کارناموں سے پوری طرح واقف نہیں جو انہوں نے علم کے میدان میں سر انجام دیے ہیں۔ جب ہم بنی نوع انسان کی اس زرعی تاریخ کے مزید چند اوراق الٹتے ہیں تو عہد قریب میں ہمیں ایک ایسی شخصیت جلوہ سما نظر آتی ہے جو ایک طرف ائمہ اسلام کے ہمدم و ہمراز، ان کی دینی بصیرت اور مذہبی شعور سے آگاہ اور غزالی و رازی کے اثرات سے باخبر، تو دوسری طرف ابن سینا، فارابی، بطلیموس کی تحقیقات سے کھیلتی، ابن ہیثم اور ارشمیدس کی ریاضیات سے مسکرا کر باتیں کرتی، البرٹ آئنسٹائن اور غلیلیو کے نظریات کا تعاقب کرتی، ٹولی سیلی اور نیوٹن کے کلیات کے پرخچے اڑاتی، اور پلسٹلے اور لیوازیے کی کیمیائی انکشافات کی تشریح کرتی نظر آتی۔ گویا البیرونی کے بعد مسلمانوں میں 14ویں صدی ہجری تک البیرونی جیسا سائنسداں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اعزاز بر صغیر پاک و ہند کو 1856 عیسوی مطابق 1272 ہجری میں حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا انسانیت کا عظیم مدبر، مفکر اور عظیم سائنسداں بریلی کی سرزمین پر جنم لیتا ہے، جسے دنیا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریکیاں تھی کفر و ضلالت کی جاں بجاں، تاریکیاں تھی کفر و ضلالت کی جاں بجاں، چمکا تو بن کے مہر درخشاں رضا رضا، چمکا تو بن کے مہر درخشاں رضا رضا۔ احمد رضا آدمی تھے یا جن؟ خود انہی سے سنیے۔ لکھتے ہیں، میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیتے 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے اور مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے اکثر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، جن کا ذکر آپ خود فرماتے ہیں کہ علوم و فنون وہ ہیں جو اپنے والد سے حاصل کیے: علم القرآن، حدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، فقہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدل مہذب، تفسیر، عقائد و کلام، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکسیر، ہیئت، حساب، ہندسہ، اور وہ جنہیں میں نے اساتذہ سے بالکل نہیں پڑھا، پر نقاد علماء کرام سے مجھے ان کی اجازت حاصل ہے: قرات، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب مع جملہ فنون، اور وہ جنہیں میں نے کسی افادہ بخش استاد سے حاصل نہیں کیا، نہ پڑھ کر، نہ سن کر، اور نہ ہی باہمی گفتگو سے۔ گویا یہ علوم ایسے ہیں جن کی تعلیم صرف آسمانی فیض سے مجھے حاصل ہوئی: ارثمتیکی، جبر و مقالہ، حساب ستینی، لوغارثم، توقید، مناظرہ و مرایا، علم العقر، زیجات، مثلث کروی، مثلث مسطح، ہیئت جدیدہ، مربعات، جفر، زائچہ۔ مزید علوم کے بارے میں لکھا کہ جن کی تعلیم بھی کسی استاد سے حاصل نہ کی: نظم عربی، فارسی، ہندی، نثر عربی، فارسی، ہندی، خط نسخ، نستعلیق، تلاوت مع تجوید، علم الفرائض۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں نے یہ باتیں فخر اور خواہ کی خود ستائی کے طور پر بیان نہیں کی، بلکہ منعم کریم کی عطا کردہ فرمودہ نعمت کا ذکر کیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان میں اور ان کے علاوہ دیگر حاصل کردہ فنون میں بہت بڑا ماہر ہو۔ کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل، علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ اے مجدد احمد رضا، ضیاء طیبہ کی دعوت پر 101ویں عرس میں تشریف لائے شرکا اور ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ کمال درجہ کیسے پایا۔
فرماتے ہیں فقیر کا درس بحمدہ تعالی 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر میں ختم ہوا۔ اس کے بعد چند سال تک طلبہ کو پڑھایا۔ فلسفہ جدیدہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ علوم ریاضیہ و ہندسہ میں فقیر کی تمام تحصیل، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے 4 قاعدے کہ بہت بچپن میں اس غرض سے سیکھے تھے کہ فرائض میں کام آئیں گے، اور صرف شکل اول تحریر اقلیدس کی، جس دن یہ شکل حضرت اقدس حجت اللہ فی الارضین، معجزہ من معجزات سید المرسلین و خاتم المحققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد سے پڑھی اور اس کی تقریر حضور میں کی، ارشاد فرمایا تم اپنے علوم دینیہ کی طرف متوجہ رہو، ان علوم کو خود حاصل کر لو گے۔ دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے۔ واقعی دنیا نے دیکھا کہ امام احمد رضا نے کئی علوم حاصل کیے، بلکہ ہر ایک علم و فن میں اپنی کوئی نہ کوئی تحریر یادگار چھوڑی، جبکہ بعض کو آپ نے خود ترک فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان کی علمی خدمات کو ان کی 66 سالہ زندگی کے حساب سے جوڑیں تو ہر 5 گھنٹے میں دین کا یہ مجدد ایک کتاب ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو کام تھا، امام اہل سنت نے تنہا انجام دے کر اپنی جامع شخصیت کے زندہ نقوش چھوڑے۔ اسلام کے اس مفکر و مدبر نے سائنس کو بھی اسلامی رنگ میں رنگ کر دینی علوم میں ان کا استعمال فرما کر انہیں علوم دینیہ بالخصوص علم فقہ کا خادم بنا دیا۔ اے مجدد وقت، ضیاء طیبہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ کیا آپ سائنس کے خلاف تھے؟ آپ سائنس کے مستغرق گمراہ فلسفیوں کا رد کرتے ہوئے آخرت کا انجام یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں عزیزوں، خدارا غور کرو، قبر میں حشر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ عقائد کیا تھے اور اعمال کیسے، یا یہ کہ وہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا معدوم۔ تو پھر اے امام احمد رضا، آپ ہمیں بتائیے ذرا کہ سائنس کا علم کتنا سیکھنا چاہیے؟ فرماتے ہیں عزیزوں، میں نہیں کہتا کہ منطق اسلامیہ، ریاضی، ہندسہ وغیرہ اجزاء جائزہ فلسفہ نہ پڑھو مگر بقدر ضرورت، پھر ان میں انہماک ہرگز نہ کرو، بلکہ اصل کار علوم دینیہ سے رکھو۔ راہ یہ ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اب آئیے ناظرین، انجمن ضیاء طیبہ آپ کو آپ کے امام کے علمی کہکشاؤں کی سیر کروائے۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتح و رضویہ تو ایک بڑی کرامت ہے، فتح و رضویہ تو ایک بڑی کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔